بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، والدین اور اساتذہ۔ ہم نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج کی حدیث ہے منتخب حدیث نمبر 6، جس کا موضوع ہے ماتحتوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، زیر دست افراد کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا۔ اور میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی، اور یہ ہے یوٹیوب چینل تعلیم منزل، جو انسٹیٹیوٹ آف پروڈکٹیو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے۔ ماتحتوں سے حسن سلوک۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اِنَّ اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم فمن کان اخوہ تحت یدیہ فلیطعمہ مما یأکل ولیلبسہ مما یلبس ولا تکلفوہم ما یغلبوہم فإن کلفتموہم ما یغلبوہم فأعینوہم۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، اور حدیث نمبر ہے 2545۔ ترجمہ اس حدیث کا: تمہارے غلام، یا آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں ملازم، نوکر، ماتحت، زیر اثر، زیر کفالت افراد تمہارے بھائی ہیں، یعنی تمہارے بھائیوں کی طرح ہیں، تمہاری بہنوں کی طرح ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارا ماتحت رکھا ہے، انہیں اللہ نے تمہارا ماتحت رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ انہیں تمہارے ماتحت رکھنا ہے۔ چنانچہ جس شخص کا بھائی اس کے ماتحت ہو تو اسے چاہیے، یعنی ایسا شخص جس کے کوئی ماتحت ہے، جس کا کوئی غلام ہے، جس کا نوکر ہے، جس کا ملازم ہے، جس کا کوئی ماتحت ہے، جس کا سب آرڈینیٹ ہے، تو اس مالک کو، اس آقا کو، اس آجر کو، اس ملازمت دینے والے کو چاہیے، کیا چاہیے؟ نمبر 1، وہ اسے، یعنی اپنے ملازم کو، نوکر کو، ماتحت کو، مزدور کو ویسا ہی کھلائے جیسے وہ خود کھاتا ہے، یعنی جس طرح کا، جس معیار کا وہ خود کھاتا ہے، اپنے ماتحت کو، اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو، اپنے ملازم کو ویسے ہی معیار کا کھانا کھلائے، اسے ویسا ہی لباس پہنائے جیسا وہ خود پہنتا ہے، یعنی جیسا لباس مالک پہنتا ہے ویسا ہی اپنے ملازم کو، اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو ویسا ہی لباس پہنائے۔ ان سے وہ کام نہ لے جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، یعنی ان کو ایسا کام تفویض نہ کیا جائے جو ان کی طاقت سے، ان کی صلاحیت سے بڑھ کر ہو، ان پر بوجھ ہو۔ لیکن اگر انہیں کبھی ایسا کام دینا پڑ جائے، اگر انہیں ایسا کام کرنے کو دے جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، تو خود بھی ان کا ہاتھ بٹائے۔ یہ 4 ہمیں حکم دیے گئے ہیں اس حدیث میں، اور ہمیں اصول بتائے گئے ہیں۔ 6 اصول اس حدیث سے واضح ہوتے ہیں، ہم ان پر فرداً فرداً بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول، یعنی سب سے پہلی جو بات ہے، غلام، ملازم، ماتحت، زیر کفالت افراد، ان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ نمبر 1، تمہارے بھائی ہیں وہ، اور بھائی جو ہے وہ برابر حیثیت کا مالک ہوتا ہے۔ کوئی بھائی عزت میں اور مرتبے میں اور کسی اور وجہ سے بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، عمر میں بڑے اور چھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن بحیثیت انسان کے وہ تمہارے بھائی ہیں۔ پہلا اصول، کوئی غلام ہو، نوکر ہو، ملازم ہو، ماتحت ہو، زیر کفالت افراد ہوں، زیر دست افراد ہوں،
زیر اثر افراد ہیں جو تمہارے حکم پر چلتے ہیں، جو تمہارے محتاج ہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی تمہارے ساتھ برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دوسرا اصول، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ کس نے کیا ہے کہ وہ تمہارے ملازم ہوں گے، تمہارے نوکر ہوں گے، تمہارے غلام ہوں گے، تمہارے ماتحت ہوں گے؟ یہ فیصلہ اللہ کا ہے، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ اور تیسرا اصول، انہیں ویسا ہی کھلاؤ جیسا تم کھاتے ہو، یعنی ان کو کھانے کی ویسی ہی چیزیں دو، ویسے ہی معیار کا کھانا دو جیسا کہ تم خود کھاتے ہو۔ اور چوتھا اصول ہے، انہیں ویسا ہی پہناؤ جیسا تم خود پہنتے ہو۔ ان کے لباس کے معاملے میں بھی ان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہ کرو، ان پر ان کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، یعنی جو ان کی صلاحیت ہے، ان کی استطاعت ہے، اس سے زیادہ ان پر بوجھ مت ڈالو۔ اور چھٹا اصول جو بیان کیا گیا ہے، ان کے کام میں ان کی مدد کرو۔ اگر ان پر کوئی ایسا کام ان کے ذمہ ڈال دیا ہے، کوئی ایسی اسائنمنٹ ان کو دے دی ہے جو ان کی صلاحیت اور ان کی اہلیت سے بڑھ کر ہے، تو پھر ان کو وہ کام مکمل کرنے میں ان کی مدد کرو۔ آئیے ہم ان پر بات کرتے ہیں ایک ایک کر کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہمیں انتہائی اہم اور بنیادی اصول سمجھائے گئے ہیں۔ یہ اصول وہ ہیں جو آج کی ماڈرن مینجمنٹ جو اصول اپناتی ہے، آج پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والے اور پوری دنیا پر معاشی سبقت لے جانے والی جو ملٹی نیشن کمپنیاں ہیں، وہ ان اصولوں پر عمل کرتی ہیں اور آج کامیاب ہیں اور پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہیں۔ ہمارے نبی محترم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں یہ اصول بتائے، کاش کہ ہم ان کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ پہلا اصول، تمہارے غلام، تمہارے نوکر، تمہارے ملازم، تمہارے ماتحت، تمہارے زیر اثر اور زیر کفالت افراد تمہارے بھائی ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، تمہارے برابر کی حیثیت رکھتے ہیں، حقوق کے لحاظ سے وہ تمہارے برابر ہیں۔ اسلام غلاموں، نوکروں، ملازموں، ماتحتوں، زیر اثر اور زیر کفالت افراد کے حقوق کا آپ دیکھیں کہ اس قدر خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے کہ انہیں بحیثیت انسان، مالک، آقا، کفیل اور آجر کے برابر کا درجہ دیتا ہے۔ یعنی انسان ہونے کی حیثیت سے وہ مالک کے برابر ہیں، وہ آقا کے برابر ہیں، وہ کفیل جو ان کی کفالت کرتا ہے اس کے برابر ہیں، وہ آجر جس نے انہیں اجرت پہ رکھا ہے، وہ انسان ہونے کی حیثیت سے وہ اس کے برابر ہیں۔ جس طرح ایک بھائی یا بہن کے دوسرے پر حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے بھی حقوق ہیں۔ یعنی جس طرح ہمارے بھائی اور بہنوں کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، اسی طرح ہمارے ان ماتحتوں کے، ہمارے ان نوکروں کے، ہمارے ان ملازمین کے ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ لہذا انہیں جذباتی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے اور رتبہ اور مرتبہ کے لحاظ سے حقیر نہ سمجھا جائے کہ یہ حقیر ہیں، یہ کم پڑھے لکھے ہیں، ان کی تنخواہ کم ہے، یہ مرتبے میں ہم سے کم تر ہیں۔ ہرگز انہیں حقیر نہیں سمجھا جائے گا۔ بھائی کو، بہن کو کبھی کوئی حقیر نہیں سمجھتا۔ تو چونکہ انہیں بھائی قرار دیا گیا ہے، ان کا رتبہ اور مرتبہ اور رتبہ ہمارے برابر کر دیا گیا ہے، اس لیے ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا حقارت کا امتیازی سلوک جو ہے وہ کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ ان کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے، ان کی بھی ایک عزت ہے، ان کی بھی عزت نفس ہے، ان کی بے عزتی ہم نہیں کر سکتے، ذرا ذرا سی بات پر ہم انہیں جھڑک نہیں سکتے، ذرا ذرا سی بات پر ان کی بے عزتی نہیں کر سکتے۔ انہیں غلام، ماتحت اور نوکر خیال کرتے ہوئے ان کے ساتھ برا اور امتیازی سلوک نہ کیا جائے، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے برابر کی حیثیت رکھتے ہیں بحیثیت انسان، اور اس حیثیت سے وہ تمہارے برابر و مساوی حقوق رکھتے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے وہ تمہارے برابر ہیں، ان کو حقیر نہ سمجھو، ان کو اپنا جانوروں کی طرح نہ سمجھو کہ جس طرح جانوروں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔
بلکہ اسلام تو جانوروں کے ساتھ بھی برا سلوک کرنے سے منع کرتا ہے۔ تو یہ جو ملازم ہیں، نوکر ہیں، ماتحت ہیں، زیر کفالت افراد ہیں، جو ہمارے دست نگر ہیں، آپ کے دست نگر ہیں، وہ بھائیوں کی طرح ہیں، وہ بہنوں کی طرح ہیں، لہذا ان کو کسی بھی قسم کے ظلم کا، کسی بھی قسم کے امتیازی سلوک کا، کسی بھی قسم کی حقارت کا ان کے ساتھ سلوک کرنا سخت منع ہے۔ اور یہ ایک بہت عظیم اصول ہے، جب اپنے ماتحت کو، اپنے نوکر کو، اپنے ملازم کو بھائی یا بہن کی حیثیت دیں گے تو وہ آپ کے ساتھ مخلص ہوں گے، آپ کے ادارے کے ساتھ مخلص ہوں گے، آپ کے گھر اور آپ کے خاندان کے ساتھ مخلص ہوں گے، وہ آپ کا اچھا چاہیں گے، آپ کی موجودگی میں، آپ کی غیر موجودگی میں وہ آپ کی بھلے کی بات کریں گے، وہ کبھی آپ کے گھر کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے ادارے کو کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور نہ ہی پہنچانے دیں گے۔ جب آپ ان کو اتنی اہمیت دیں گے، جب آپ ان کو اتنی عزت دیں گے جیسے کہ وہ آپ کے بھائی اور بہنیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے ساتھ وفادار ہوں گے۔ اور یہ اصول پوری دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے ادارے اس اصول پر عمل کرتے ہیں۔ وہ اپنے ملازمین اور اپنے ماتحتوں اور اپنے سب آرڈینیٹس کو اور اپنے جو اجیر ہیں، جن کو انہوں نے اجرت پہ یا ملازمت پہ رکھا ہے، ان کے ساتھ بھائیوں کی طرح، بہنوں کی طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ وہ انہیں برابری کا مقام دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ ان اداروں سے وفادار ہوتے ہیں اور ان اداروں کو کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاتے، اور وہ ادارے روز بروز ترقی کرتے ہیں۔ تو یہ کتنا سنہری اصول ہے کہ آپ اپنے ماتحتوں کو، اپنے ملازمین کو، اپنے زیر کفالت افراد کو، اپنے ماتحتوں کو وہ مقام دیں جو اپنے سگے بھائی اور بہنوں کو جس طرح کا مقام حاصل ہے، ان کی ویسی ہی عزت کریں جس طرح کہ آپ اپنے بھائیوں کی عزت کرتے ہیں، ان کا ویسے ہی خیال رکھیں جس طرح کہ آپ اپنے فیملی کے جو افراد ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں۔ دوسرا اصول جو اس حدیث سے ہمیں ملتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ جو ملازم ہیں، نوکر ہیں، ماتحت ہیں، یہ اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے۔ یعنی یہ فیصلہ کس نے کیا ہے کہ وہ تمہارے ماتحت ہوں گے؟ اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ اللہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ جو مالک ہے اس کو ملازم بنا دیتا، جو آقا ہے اسے غلام بنا دیتا، جو افسر ہے اسے ماتحت بنا دیتا۔ تو یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، لہذا اللہ کے اس فیصلے کو مانتے ہوئے اور اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کرتے ہوئے ان کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا ہے۔ اللہ مختار کل ہے، وہ اختیار رکھتا ہے ہر طرح کا، اس نے ہی کسی کو آقا اور کسی کو غلام بنا دیا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو آقا و مالک بنا دیا ہے وہ کوئی اعلیٰ و عرفہ مقام کا مالک بن گیا ہے، وہ کوئی بڑی کوئی چیز بن گیا ہے۔ یہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ آقا ہوگا اور یہ غلام ہوگا۔ بحیثیت انسان آقا و غلام، مالک و نوکر، آجر اور اجیر، افسر اور ماتحت سب برابر ہیں۔ کوئی نوکر ہے تو کیا ہوا، کوئی ماتحت ہے تو کیا ہوا، کوئی جھاڑو دے رہا ہے تو کیا ہوا، کوئی صفائی کر رہا ہے تو کیا ہوا، کوئی آیا ہے اور کوئی پرنسپل ہے، کوئی کسی ادارے کا چپڑاسی ہے اور کوئی کسی ادارے کا سب سے اعلیٰ افسر ہے۔ تو انسان تو وہ بھی ہے اور انسان یہ بھی ہے، وہ بھی آدمی ہے، یہ بھی آدمی ہے، اس کے بھی احساسات ہیں، اس کے بھی جذبات ہیں، اس کو بھی بھوک لگتی ہے، اس کو بھی پیاس لگتی ہے، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کو بھی برا محسوس ہوتا ہے، اس کی بھی ضرورتیں ہیں۔ تو کسی بھی لحاظ سے جو ہم سے نیچے لوگ ہیں، جو ہم سے کمتر ہیں، کسی بھی لحاظ سے وہ بحیثیت انسان ہمارے برابر ہیں۔ یہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ کس کو غریب کے گھر میں پیدا کرنا ہے اور کس کو بادشاہ کے گھر میں پیدا کرنا ہے، کس کو جھونپڑی میں پیدا کرنا ہے اور کس کو کسی محل میں پیدا کرنا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو اللہ کے اس فیصلے کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کل جو نوکر ہے وہ آقا بن سکتا ہے، وہ مالک بن سکتا ہے، اور جو مالک ہے وہ نوکر بن سکتا ہے۔ آج جو کھربوں میں کھیل رہا ہے وہ کل
2 وقت کے کھانے کا محتاج ہو سکتا ہے۔ سورۃ الحجرات جو قرآن پاک کی 49 نمبر سورت ہے، 26ویں پارے میں ہے، اس کی ایک آیت ہے، یا ایھا الناس ان جعلناکم شعوبا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کا ترجمہ ہے انسانوں، تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا، اور تمہارے قبیلے اور برادریاں صرف اس لیے بنائی گئی کہ تم ایک دوسرے سے متعارف ہو سکو، تاکہ تعارف حاصل کر سکو۔ یہ قبیلے، یہ برادریاں یہ اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ تعارف حاصل ہو سکے، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ لیکن اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ان کی بنیاد پر اونچ نیچ کا فیصلہ کیا جائے اور برتر اور بدتر کا فیصلہ کیا جائے کہ فلاں شخص فلاں برادری میں پیدا ہو گیا ہے، فلاں کنبے میں پیدا ہو گیا ہے، وہ غریب کے گھر پیدا ہوا ہے، وہ امیر کے گھر پیدا ہوا ہے۔ تو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ کسی کو نوکر بنا دیا، کسی کو مالک بنا دیا، کسی کو آقا بنا دیا، کسی کو غلام بنا دیا، کسی کو افسر بنا دیا، کسی کو اس کا ماتحت بنا دیا۔ یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ انسان تو وہ بھی ہے جو ماتحت ہے، اور انسان وہ بھی ہے جو اس کا مالک ہے، اس کا آقا ہے، اس کا افسر ہے، وہ بھی انسان ہے۔ اصل مالک تو اللہ ہے۔ اللہ نے یہ ذمہ داریاں سونپ دی ہیں، کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو رعایا بنا دیا۔ تو اسی آیت میں اس کا جو آخری حصہ اس میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں تم میں سے برتر، عزت والا، زیادہ جو ہے عزت والا وہ ہے جو نیکی اور پرہیزگاری میں بہتر ہے، جو زیادہ نیک ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو اللہ کا زیادہ ماننے والا ہے، جو اللہ کا زیادہ فرما بردار ہے، اس کی زیادہ عزت ہے، وہ معتبر ہے، وہ معزز ہے۔ آقا اور نوکر بننا جو ہے وہ اعزاز کا یا بےزتی کا مقام نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی، اصل جو اعزاز ہے وہ نیکی اور پرہیزگاری اس کی بنیاد ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ تمہارے نوکر، تمہارے غلام، تمہارے ملازم اور ماتحت یہ کس نے سپرد کیے ہیں؟ یہ اللہ نے تمہارے سپرد کیے ہیں۔ گویا اللہ نے ان انسانوں کو بطور امانت تمہارے سپرد کیا ہے۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس امانت میں خیانت نہ کرو۔ اگر ان کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک نہیں کرو گے تو گویا اس امانت میں خیانت کرو گے، یعنی ان کے ساتھ بھائیوں کا سا سلوک کرو۔ حکم ہے یہ، اپنے ماتحتوں کو اپنا بھائی سمجھو، اور یہ ماتحت جو بنائے ہیں یہ اللہ نے بنائے ہیں، لہذا اللہ کی امانت سمجھ کر ان کے ساتھ سلوک کرو۔ اللہ ان کے بارے میں پوچھے گا۔ ایک اور حدیث میں نبی محترم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو چونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں، بے شک وہ ہمارے ماتحت ہیں، وہ ہمارے زیر اثر ہیں، لیکن بھائی ہونے کی حیثیت سے ہم ان کے لیے وہی پسند کریں گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ہم انہیں ویسا ہی کھانے کو دیں گے جیسے خود کھاتے ہیں، ہم انہیں ویسا ہی پہننے کو دیں گے جیسا کہ خود پہنتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے جیسے ہم اپنے ساتھ سلوک پسند کرتے ہیں۔ تو یہ دوسرا اصول ہے کہ اللہ نے ماتحت کیا ہے، لہذا یہ خیال رکھنا کہ اللہ نے چونکہ ماتحت کیا ہے اور اللہ نے انہیں تمہارے سپرد کیا ہے، اس لیے اللہ اس کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ تیسرا اصول، نبی محترم کی اس حدیث سے جو ہمیں تیسری بات ہماری سمجھ میں آتی ہے اور جو حکم ہے وہ یہ ہے، انہیں ویسا ہی کھلاؤ جیسا تم خود کھاتے ہو۔ نبی اکرم کی اس حدیث کے اس حصے میں آقاؤں، مالکوں، آجروں اور صاحب اختیار لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں، نوکروں، غلاموں اور زیر اثر افراد کے ساتھ اس حد تک برابری کا سلوک کریں کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام اسی معیار کا ہو جیسے خود ان کے اپنے کھانے کا معیار ہے۔ جیسا ہم خود کھاتے ہیں ویسے ہی ہم اپنے ملازمین کو دیں گے۔ یہ نہیں کہ خود جو ہے وہ عیش کریں اور ہمارے ملازمین جو ہیں بیچارے بھوکے مریں۔ ہوتا کیا ہے،
ہم عام طور پر اپنے ملازموں، ماتحتوں اور نوکروں کے لیے کھانے کا معیار بہت کم اور گھٹیا رکھتے ہیں۔ خیر ہے، نوکریں کھا لیں گے، بچا کچا کھا لیں گے، جو ہم نہیں کھاتے وہ ان کو دے دیتے ہیں۔ ان کے لیے برتن، کھانے کی جگہ، کھانے کا معیار بالکل الگ ہوتا ہے اور بڑا گھٹیا ہوتا ہے، تھرڈ کلاس ہوتا ہے۔ اس سے انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کی حیثیت کم تر ہے، انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم غریب ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم ماتحت ہیں، لہذا ہمارے ساتھ اس لیے یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں صاف طور پر بتایا گیا ہے کہ انہیں ویسا ہی کھانے کو دو جیسا کہ تم خود کھاتے ہو۔ ایک مسلمان کے لیے قطعاً یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خود تو عیش کرے، خود اعلیٰ سے اعلیٰ اور بہترین سے بہترین کھانے کھائے، اور نوکروں اور ملازموں کو جو ہے وہ بچا کھچا اور انتہائی گھٹیا قسم کا کھانا دے۔ ان کے لیے برتن جو ہیں وہ گھٹیا قسم کے رکھے جائیں، ان کے کھانے کی جگہ جو ہے وہ گھٹیا قسم کی ہو۔ تو نبی محترم نے صاف فرما دیا کہ اپنے ملازمین کو، اپنے اجیروں کو، اپنے زیر کفالت افراد کو ویسا ہی کھلاؤ جیسا کہ تم خود کھاتے ہو۔ اور یہ اصول جدید دنیا کے جو مینجمنٹ کا اصول ہے اس میں دیکھتے ہیں ہم کہ بڑی بڑی کمپنیوں کے جو مالک ہیں وہ بھی اسی طرح لائن میں کھڑے ہو کے کھانا لے رہے ہوتے ہیں اور کھانا کھا رہے ہوتے ہیں جس طرح کے ان کے ملازمین لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ وہی کھانا کھاتے ہیں جو ان کے ملازمین کھاتے ہیں، وہ انہی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ انہی کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ ان کی جو کنٹین ہے، ان کا جو کچن ہے، ان کا جو ڈائننگ ہال ہے، وہ جو مالک ہیں اور جو ملازم ہیں سب کا ایک ہوتا ہے۔ جتنی دنیا بھر میں انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں جو پوری دنیا پر اس وقت معاشی حکمرانی کر رہی ہیں، وہ اس اصول پر عمل کرتی ہیں کہ ان کے کھانے پینے کا معیار ملازموں اور مالکوں کا، افسروں اور ماتحتوں کا سب ایک ہے۔ یہ جدید دنیا کی یہ سوچ ہے، یا جدید دنیا میں انہوں نے یہ آ کر فیصلہ کیا ہے کہ اس طرح ہماری کمپنیاں، ہمارے ادارے بہتر چلیں گے، جبکہ ہمارے آقا، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ بھئی یہ اپنے ملازمین کے ساتھ سلوک کرو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے زیر اثر افراد کے ساتھ کتنا شاندار سلوک کیا کرتے تھے، آپ کتنا ان کا خیال رکھتے تھے۔ آپ ان کے ساتھ سواری، ان کے ساتھ اپنے ساتھ سواری پہ بٹھا لیتے تھے، ان کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے تھے، ان کو پہننے کے لیے بہتر سے بہتر جو ہے لباس دیتے تھے، اور مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ اپنے غلاموں کو آزاد کرو، اپنے ان لوگوں کا خیال رکھو، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ تو آج بھی اگر ہم اس اصول پر عمل کریں تو یقیناً ہمارے ادارے جو ہیں وہ شاندار ہو جائیں گے اور ترقی کرتے جائیں گے۔ چوتھا اصول، انہیں ویسا ہی پہناؤ جیسا تم خود پہنتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے اس حصے میں یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ ان کے لباس اور پہناوے کا پورا پورا خیال رکھو، ان کے لباس اور رہائش کا انتظام مناسب ہونا چاہیے، ان کا لباس بھی صحیح ہو، اچھا ہو، مناسب ہو، اور ان کی رہائش کا انتظام جو ہے وہ بھی ایک طرح کا لباس ہے۔ گھر جو ہے وہ بھی ایک طرح کا لباس ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے لباس ویسا ہی انتظام کرو جیسا کہ تم اپنے لیے کرتے ہو، ان کو ویسا ہی پہننے کے دو جیسا کہ تم خود پہنتے ہو۔ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ان کے لباس میں بھی کسی بھی قسم کا امتیازی سلوک نہ کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں، اپنے کپڑے شاندار جو پھٹے پرانے ہوتے ہیں، جب ہم اپنے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے استعمال کے قابل نہیں ہیں تو ہم اپنے نوکروں کو، ملازموں کو، ماتحتوں کو، غریبوں کو دے دیتے ہیں، جبکہ اس حدیث میں فرمایا گیا کہ تم ویسا ہی ان کو دو جیسا تم خود پہنتے ہو۔ عموماً حکمران، آقا، مالک، آجر، آجر وہ ہوتا ہے جو اجرت پہ رکھتا ہے، مالک کو آجر، اجرت پہ رکھنے والا، ملازمت میں رکھنے والا، جو مالک ہے وہ آجر ہوتا ہے، اور جس کو ملازمت دی جاتی ہے اسے اجیر کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے امپلائر اور ایک ہوتا ہے امپلائی۔ تو امپلائر جو ہے جو ملازمت دیتا ہے اسے آجر کہتے ہیں۔ تو حکمران ہو، آقا ہوں، مالک ہوں، آجر ہوں،
یا اعلیٰ عہدیدار بڑے بڑے افسر جو ہیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ امتیازی اور ناروا سلوک کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں ان کے ہاں ایسا ہوتا ہے، جس سے ماتحت اپنے مالک اور ادارے سے بدظن ہو جاتے ہیں. ایسا ماتحت جس کے ساتھ نابرابری کا سلوک کیا جائے گا، جس سے امتیازی سلوک کیا جائے گا، وہ کیا ہوگا؟ وہ اپنے ادارے سے بھی اور مالک سے بھی بدظن ہوگا. جب بھی اسے موقع ملے گا وہ کام چوری کرے گا، جب بھی اسے موقع ملے گا وہ ادارے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر ہم ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں، ان کو ویسا ہی پہننے کو دیں، انہیں ویسا ہی کھانے کو دیں جیسا کہ ہم خود کھاتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ بھی اور ہمارے ادارے کے ساتھ بھی مخلص بھی ہوں گے، دل و جان سے اس کے لیے محنت بھی کریں گے اور اس کی بہتری کے لیے کوشش جاری رکھیں گے. وہ کبھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے. لوگ آپ کے ادارے سے اس لیے نہیں جڑے ہوتے کہ ان کو تنخواہ زیادہ ملتی ہے. لوگ آپ کے ادارے کے ساتھ اور آپ کے ساتھ اس لیے مخلص ہوتے ہیں کہ ان کو وہاں عزت ملتی ہے، وہاں ان کو ریسپیکٹ ملتی ہے، وہاں ان کا خیال رکھا جاتا ہے، وہاں ان کے ساتھ مشاورت کی جاتی ہے، وہاں ان کے لباس اور خوراک کا خیال رکھا جاتا ہے. جب وہ مصیبت میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، تو ان کا ساتھ دیا جاتا ہے، ان کی مدد کی جاتی ہے. حکمران طبقہ اپنے لیے مراحت حاصل کرنے کی دگدو میں لگا رہتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں، اپنے ملک میں دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں وہ اپنی تنخواہیں بھی بڑھاتے جائیں گے، وہ اپنے لیے مراحت میں اضافہ بھی کرتے جائیں گے، لیکن اپنے ماتحت اور زیر اثر جو افراد ہوتے ہیں، جو نوکر ہیں، جو ملازم ہیں، جو اس ریاست کے، اس ملک کے ملازم ہیں، یا کسی محکمے کے یا کسی ادارے کے ملازم ہیں، ان کے لیے مراحت نہیں ہے. تب ہم کہتے ہیں کہ بجٹ بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے، ہم اتنی تنخواہ نہیں دے سکتے، ہم اتنی مراحت نہیں دے سکتے. جبکہ خود جو ہیں وہ عیش کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی مراحت اور کے لیے تو تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نچلے طبقے کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں. نہ تو ان کے لباس کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ ہی ان کے لیے دیگر سہولیات کا انتظام کیا جاتا ہے. یہ عمل اس حدیث کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور ہمارے اداروں کی اور ہمارے ملک کی اور ہمارے معاشرے کی پسماندگی کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے زیر کفالت افراد کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ امتیازی سلوک کرتے ہیں. ان کو ویسا ہی پہننے کے لیے نہیں دیتے، ان کے لباس کا خیال نہیں رکھتے جیسا کہ ہم خود اپنے لباس کا خیال رکھتے ہیں. ہم ان کا خیال نہیں رکھتے. ان کے لیے گھٹیا اور سستے قسم کے لباس کا انتظام کرتے ہیں، بلکہ کرتے بھی نہیں ہیں. اپنی اترن جو ہے، جو ہم کپڑے جب اتار پھینکتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہننے کے قابل نہیں ہیں، تو پھر ہم انہیں اپنے ملازمین کو دے دیتے ہیں، اپنے نوکروں کو دے دیتے ہیں، اپنے ماتحتوں کو دے دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو ویسا ہی پہننے کے لیے دو جیسا کہ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، جیسا کہ تم خود پہنتے ہو. پانچواں اصول، سنہری اصول، ایک گولڈن پرنسپل، گولڈن رول: ان پر ان کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے غلاموں، ملازموں، نوکروں، مزدوروں اور دیگر زیر کفالت افراد کی استطاعت اور صلاحیت کے مطابق انہیں کام تفویض کرو. یعنی کام دیتے ہوئے ان کی جسمانی، ذہنی اور تعلیمی اور تربیتی صلاحیتوں کے مطابق انہیں کام دو. ان کی جسمانی صلاحیت دیکھو، وہ کمزور ہیں یا طاقتور ہیں، وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، ان کی جسمانی صلاحیت کیا ہے. پھر ذہنی صلاحیت کو بھی دیکھو کہ وہ ذہنی لحاظ سے یہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. آپ نے ایک ایسے بندے کو ایک ایسا کام دے دیا کہ اس کی ذہنی صلاحیت اس طرح کی نہیں ہے. تعلیمی اور تربیتی صلاحیتوں کو بھی دیکھو، یعنی ان کی تعلیم کا معیار کیا ہے، ان کو جو ٹریننگ دی گئی ہے، ان کو جو تربیت دی گئی ہے، کیا وہ یہ کام کر سکتے ہیں. ان کے ذمہ ایسا کام نہ دو جو ان کی صلاحیتوں کے لحاظ سے، ان کی جو تعلیمی معیار ہے اور ان کی جو ٹریننگ ہے اس کے مطابق نہیں ہے. ہمیشہ کام دیتے ہوئے دیکھو کہ کون سا بندہ جو ہے کس کام کے لیے مناسب ہے. اس کی صلاحیت کو بھی دیکھو، اس کی قابلیت کو بھی دیکھو، اس کی تعلیم و تربیت کو بھی دیکھو. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کام جو ہے وہ تفویض کیا جاتا ہے. رائٹ مین فار دا رائٹ جاب.
یعنی صحیح کام کے لیے صحیح آدمی کا انتخاب کرو. یہ نہیں ہے کہ کمزور جو ہے اس کو زیادہ کام دے دیا. اداروں میں کچھ لوگ پسند اور ناپسند کے بھی ہوتے ہیں. جنہیں ہم پسند نہیں کرتے انہیں سخت کام دے دیتے ہیں، اور جن کو پسند کرتے ہیں ان کو ہلکا اور نرم کام دے دیتے ہیں. تو یہ درست نہیں ہے، اس لیے ادارے ناکام ہوتے ہیں. تو جب بھی کام دو تو کام کو دینے سے پہلے دیکھو کہ یہ آدمی یہ کام کر سکتا ہے کہ نہیں، کہیں اس کی صلاحیت سے، اس کی قابلیت سے زیادہ تو نہیں ہے، کہیں اس پہ یہ بوجھ تو نہیں ہے. رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زیر کفالت افراد پر ان کی صلاحیت سے بڑھ کر بوجھ ڈالنے سے منع فرما دیا. کام تفویض کرنے والے کو ہر فرد کی صلاحیت اور اہلیت کو لازماً مد نظر رکھنا چاہیے. جب کام تفویض کر رہے ہوں، جب ہم کام دے رہے ہوں، جب ہم کوئی ڈیوٹی لگا رہے ہوں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے اس کی صلاحیت کو، اس کی اہلیت کو، اس کی مجبوریوں کو، اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اسے کام دینا چاہیے. اس کے اوقات کار کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا اوقات طے کیے تھے کہ تم کس وقت سے کس وقت تک کتنے گھنٹے کے لیے تم ہمارے ملازم ہو. جو اوقات کار ہم نے طے کیے ہیں اس اوقات کار سے زیادہ ان سے کام نہیں لینا. اسی طرح ان کی اجرت، کیا تنخواہ مقرر ہوئی تھی، کیا مزدوری طے ہوئی تھی، کیا ہم نے کہا تھا کہ تمہیں اس کام کے بدلے میں کتنا معاوضہ دیا جائے گا، اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اجرت ہم کم دے رہے ہیں اور کام زیادہ لے رہے ہیں. اسی طرح ملازمت کا معاہدہ ہے اس کے ساتھ جو کیا ہے کہ تم جو کنٹریکٹ ہوتا ہے، کنٹریکٹ سائن ہوتا ہے جب آپ ملازم رکھتے ہیں تو اس ملازمت میں تو ہم نے اس کے ساتھ کنٹریکٹ کیا کہ ہم تم سے یہ کام کروائیں گے اور اتنے گھنٹے کام ہوگا اور اس کا معاوضہ یہ ہوگا. لیکن جب وہ ملازم ہو جاتا ہے، وہ ہمارے ادارے میں آ جاتا ہے، تو ہم اس کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہم اس سے وہ کام کرواتے ہیں جو نہ تو اس کے معاہدے میں تھا اور نہ ہی اس کے اوقات میں تھی، اور نہ ہی ہم اسے اتنی اجرت دیتے ہیں. تو منع فرما دیا کہ کسی پر بھی اس کی صلاحیت، اس کی استطاعت، اس کے معاہدے اور اس کے لیے جو وقت طے تھا اس سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے ادارے بہتر سے بہتر چلیں گے، اور ہمارے جو ملازمین ہیں، ہمارے جو ماتحت ہیں، وہ ہمارے ساتھ، ہمارے ادارے کے ساتھ مخلص ہوں گے، ہمارے گھر کے ساتھ، ہمارے خاندان کے ساتھ وہ خلوص کا مظاہرہ کریں گے، ہمدردی کریں گے، اور ہر لحاظ سے اس کا خیال رکھیں گے، اور کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور وہ آپ کے ادارے کے ساتھ جڑے رہیں گے، اور آپ کا ادارہ، آپ کا گھر، آپ کی فیملی اور آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ترقی کرے گا. تو کام تقسیم کرتے ہوئے ہمیں تو یہ خیال رکھنا ہے کہ اس بندے کی صلاحیت کیا ہے، اس بندے کی مشکلات کیا ہیں، اس بندے کے اوقات کار کیا ہیں، اس کے ساتھ ہمارا معاہدہ کیا تھا. اگر ہم اس سے زیادہ وقت کام لیتے ہیں تو اسے اوور ٹائم دیں گے. اگر ہم سے ضرورت سے زیادہ کام لیتے ہیں تو ہم اس کی اجرت میں بھی اضافہ کریں گے. تو جو معاہدہ کیا، اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث ہے جس میں فرمایا گیا لا دینا لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں ہے جو اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا. یعنی ہم ملازمین کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، کنٹریکٹ کرتے ہیں، ایک وعدہ کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل نہیں کرتے. اس کی جو معاہدہ تھا اسے زیادہ اس پہ کام کا بوجھ ڈال دیتے ہیں، اس کی صلاحیتوں سے زیادہ اسے کام لیتے ہیں، اس سے زیادہ وقت کام لیتے ہیں، لیکن اسے اوور ٹائم نہیں دیتے. تو اس حدیث کے اس حصے میں صاف حکم دے دیا گیا ہے کہ کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو. چھٹا سنہری اصول جو بہت عظیم اصول ہے، جو نبی محترم کی اس حدیث سے ہمیں ملتا ہے، فرمایا ان کے کام میں ان کی مدد کرو. اگر کوئی ایسا کام ان کو دیا جا رہا ہے جو ان کی صلاحیتوں سے، ان کی اہلیتوں سے زیادہ ہے، تو پھر ان کی مدد بھی کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا پہلا اصول جو ہم نے ابھی جس پہ بات کی ہے، پانچواں اصول اس حدیث کا، اور بنیادی اصول یہ ہے کہ جب ہم کام دے رہے ہوں تو غلام، ملازم، نوکر ہے یا ماتحت ہے، اس کو ایسا کام ہرگز نہ دو جو اس کی صلاحیت سے بڑھ کر ہو. لیکن بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے
مجبوراً اسے ایسا کام دینا پڑتا ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اسے کام دے کے خود جو ہے جا کے سو نہیں جانا چاہیے، خود جا کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس کو اس کی کام میں مدد دینی چاہیے۔ ہم خود اس کی مدد کریں یا کسی اور آدمی سے کہیں کہ وہ اس کی مدد کرے، ہیلپ کریں اس کی، تاکہ وہ کام وہ مکمل کر سکے۔ یہ مدد اگر خود مالک کرتا ہے، آقا کرتا ہے، افسر کرتا ہے تو بہتر ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر ان کی ٹریننگ اس کام کے لیے نہیں ہے، ان کی تعلیم اس کام کے لیے نہیں ہے، ان کی تربیت اس کام کے لیے نہیں ہے، تو پھر ہمیں ان کی ٹریننگ کرنی چاہیے، ہمیں انہیں تربیت دینا چاہیے، اور ہم نے ان کی صلاحیتوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان کو اس قابل بنانا چاہیے تاکہ وہ یہ مطلوبہ کام کر سکیں۔ تو ٹریننگ اداروں کے اندر ہونی چاہیے، تربیت ہونی چاہیے، تاکہ وہ کام بہتر طریقے سے کر سکیں۔ جو تربیت یافتہ آدمی ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے۔ تو کام میں مدد دینے کا یہ بھی مطلب ہے کہ ان کی خود بھی جسمانی بھی مدد کرو، خود بھی اس کے کام میں شامل ہو جاؤ، ان کی تربیت بھی کرو۔ اگر کام ان سے زیادہ لے رہے ہیں تو ان کی مدد معاوضے کی صورت میں بھی کی جا سکتی ہے، ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دو، ان کے الاؤنسز میں اضافہ کر دو، ان کی سہولیات میں اضافہ کر دو، تاکہ وہ یہ کام زیادہ بہتر طریقے سے کر سکے۔ ٹریننگ ہوتی ہے بڑے بڑے اداروں میں، اور بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں ان میں جو ملازمین ہیں ان کی ٹریننگ ہو جاتی ہے، ان کی تربیت ہوتی ہے، تاکہ وہ بہتر سے بہتر کام کر سکیں، کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں۔ ان کی صلاحیتوں کو ابھارا جاتا ہے، ان کی اہلیت جو ہے وہ زیادہ کی جاتی ہے، ان کے تجربات جو ہیں اس میں اضافہ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کو لگایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کی مدد کریں۔ شروع میں جب کسی کو ملازم رکھا جائے تو اس کو اس کا کام اچھی طرح سمجھانا، اس کی رہنمائی کرنا، اور اسے کسی تجربہ کار فرد کے ساتھ کام کرنے کا موقع دینا، یہ آجر کا، مالک کا، آقا کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ جب وہ کام سمجھنے لگے تو پھر اس پر کام کا بوجھ رفتہ رفتہ بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن کام رفتہ رفتہ بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کی مراحت میں، اس کی تنخواہ میں، اس کی معاوضے میں بھی اضافہ کرنا چاہیے۔ خود اس کی نگرانی کے ساتھ ساتھ اس کی ٹریننگ بھی کرنی چاہیے، اس کی تربیت بھی کی جائے، اسی کی رہنمائی بھی کی جائے، اس کا ہاتھ پھٹایا جائے، اس کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے، اور اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ صرف مانیٹرنگ نہ کی جائے، اس کی مینٹورنگ بھی کی جائے۔ مینٹورنگ ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ جہاں کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کام میں کچھ خامی ہے، کمی ہے، تو اس کی تربیت بھی کی جاتی ہے، اسے ٹریننگ بھی دی جاتی ہے، اس کی اصلاح بھی کی جاتی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی سزا دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ان کے کام میں ان کی مدد کرو۔ مالک کا یہ کام ہے، آجر کا یہ کام ہے، افسر کا یہ کام ہے، باس کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے زیر اثر افراد کی مدد کرے، اپنے ملازموں کی مدد کرے، ان کو ہیلپ آؤٹ کرے، ان کو وسائل دے تاکہ وہ بہتر سے بہتر کام کر سکیں، ان کی تربیت کرے، ان کی ٹریننگ کرے، اور ان کی مراحت میں اور ان کی سہولیات میں بھی اضافہ کرے۔ یہ حدیث ہمیں نہ صرف اپنے محتاطوں کا خیال رکھنے کا سبق دیتی ہے، بلکہ آج کے جدید دور کے انتظامی اصول بھی سکھاتی ہے۔ آج جو ماڈرن مینجمنٹ ہے، جدید دور کی جو مینجمنٹ ہے، انتظام ہے، جس پر کتابوں کے ڈھیر لگا دیے گئے ہیں، بڑے بڑے لوگ جو ہیں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں مینجمنٹ کے اوپر، بنیادی طور پر یہ 6 اصول ہیں، یہ 6 باتیں ہیں، 6 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو ہمیں نبی محترم کی اس حدیث سے ملتا ہے۔ اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہمارے ادارے روز بروز ترقی کرتے جائیں گے، ہمارا ملک ترقی کرے گا، ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا، اور ہماری اپنی حالت جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، تم میں سے ہر ایک حکمران ہے، تم میں سے ہر ایک مالک ہے، آقا ہے، اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعایا، ماتحتوں یا زیر اثر افراد کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ نبی محترم نے فرمایا حدیث میں، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی حکمران ہے، تم میں سے ہر آدمی جو ہے وہ افسر ہے، تم میں سے ہر آدمی آقا ہے، تم میں سے ہر آدمی بادشاہ ہے، تم میں سے ہر آدمی حکمران ہے، اور
تمہیں اپنی رعایا کے بارے میں، اپنے ماتحتوں کے بارے میں، اپنے زیر اثر زیر کفالت افراد کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، تم نے ان کی تربیت کیسے کی، تم نے ان کا کیسے خیال رکھا، ان کے کھانے کا انتظام، ان کے پینے کا انتظام، ان کے لباس کا انتظام، ان کی رہائش کا انتظام کیسا کیا۔ جواب دہ ہونا پڑے گا، ایک ایک بات پوچھی جائے گی۔ جہاں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور عبادات کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہاں ہمیں خاص طور پر اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، ان کے کھانے پینے کا کیا انتظام کیا تھا، ان کے لباس کا کیسا انتظام کیا تھا، ان کے ساتھ سلوک کیسا کیا تھا، ان کو بھائیوں کی طرح رکھا تھا یا محض جو ہے جانوروں کی طرح۔ اپنے ماتحتوں کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے بھائیوں کی طرح سمجھو، بھائیوں کی طرح کا ان کے ساتھ سلوک کرو۔ تمہارے ماتحت چونکہ اللہ نے تمہارے ماتحت کیے ہیں، اس لیے وہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس امانت ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی، اس لیے ان کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا لازم ہے۔ انہیں ویسا ہی کھانے پینے کو دو جیسا کہ تم خود کھاتے ہو، ان کے لباس اور رہائش اور دیگر سہولیت کا پورا خیال رکھو، ان پر ان کی صلاحیتوں کے مطابق بوجھ ڈالو، اور اگر انہیں ان کی صلاحیتوں سے زیادہ کام دیا ہے تو ان کی مدد کرو۔ یہ تمام اصول آج کی جدید مینجمنٹ، ماڈرن مینجمنٹ کے اصول ہیں، جو بین الاقوامی سطح پر مانے ہوئے اصول ہیں، اور ملٹی نیشن کمپنیاں ان اصولوں کو استعمال کرتی ہیں اور کامیابی سے پوری دنیا کی معاشیات چلاتی ہیں۔ اس وقت کمپنیاں جو ہیں، ادارے ہیں جو پوری دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں، اصل حکمران یہ کمپنیاں ہیں، اور یہ کمپنیاں چلتی انہی 6 بنیادی اصولوں پر ہیں۔ اب یہ دنیا جو ہے آج ان پہ عمل کر رہی ہے، جبکہ ہمارے نبی نے آج سے 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، یہ 1442 ہجری جا رہی ہے، اس وقت ہمیں بتایا۔ 1500 سال ہونے والے ہیں، نبی ایک محترم نے ہمیں اصول بتائے، لیکن ہم نے ان پر عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہم روز بروز پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے ادارے فیل ہو رہے ہیں، ہمارے ملک فیل ہو رہے ہیں، ہمارے معاشرے جو ہیں ناکام ہو رہے ہیں، ہمارے خاندان تباہ ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے نبی محترم کی احادیث پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے حدیث کو سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہمارے کورس میں شامل ہیں تو ہم صرف ان کو یاد کر لیتے ہیں، رٹا لگا لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر امتحان میں لکھ کر اور نمبر لے کر ہم انہیں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا تھا۔ تو آج کی حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم کس طرح اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کریں، کس طرح ان کے کھانے پینے کا، لباس کا، رہائش کا، ان کے جذبات و احساسات کا، ان کو کام دیتے وقت ان کی صلاحیتوں اور اہلیتوں کا خیال رکھنے کا، اور پھر اگر ہم نے ان کی صلاحیتوں اور اہلیت کے مطابق ان سے زیادہ کام ہم نے دے دیا ہے تو ہم ان کی ٹریننگ کریں، ان کی تربیت کریں، ان کی مدد کریں اور ان کا ساتھ دیں۔ تو آئیے سوچیں اس حدیث میں ہم نے کیا سیکھا۔ کیا ہمیں اپنے ماتحتوں کو کیسا کھانا کھلانا چاہیے؟ جی، ہم نے بات کی ہے اس حدیث میں ہمیں اپنے ماتحتوں کو کیسا کھانا کھلانا چاہیے، ہمیں اپنے ماتحتوں کے لیے کس قسم کے لباس کا انتظام کرنا چاہیے، ہمیں کام تفویض کرنے کے لیے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ حدیث کیسے آج کے جدید دور میں ایک ادارہ چلانے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے؟ یہ ہیں وہ سوال جن کا جواب ہمیں آنا چاہیے، اور یہی تھا آج کا ہمارا اس حدیث کو سکھانے کا، اس حدیث پر بات کرنے کا مقصد۔ یہ تھے ہمارے لرننگ آؤٹ کمز، یہ تھے ہمارے حاصلات تعلم کہ ہم نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے، ہمیں اپنے ماتحتوں اور ملازمین کو اپنے بھائیوں کی طرح برابری کا سلوک ان کے ساتھ کرنا ہے، انہیں ویسا ہی کھانا کھلانا ہے جیسا کہ ہم خود کھاتے ہیں، انہیں ویسا ہی پہنانا ہے جیسا کہ اسی معیار کا جس معیار کا ہم خود پہنتے ہیں، انہیں کام تفویض کرتے ہوئے ان کی صلاحیتوں اور اہلیتوں کا خیال رکھنا ہے، اور اگر ان پر کام کا بوجھ زیادہ ہے تو ان کی مدد کرنی ہے، ان کی ٹریننگ کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے،
اور پورا پورا خیال رکھنا ہے۔ اللہ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یہ یوٹیوب چینل تعلیم منزل ہے، دا گریٹ ایجوکیشنل چینل ہے۔ آپ اسے سبسکرائب بھی کیجئے، اسے لائک بھی کیجئے اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ اور میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی۔ سبق کو توجہ اور دلچسپی سے دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ آپ کو جیسے کہ پہلے ریکویسٹ ہے کہ اس یوٹیوب چینل کو لائک بھی کریں، اسے سبسکرائب بھی کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اس یوٹیوب چینل کا مقصد تعلیم و تربیت ہے۔ اس میں اسلامیات کے علاوہ مطالعہ پاکستان، فزکس، کیمسٹری، بایو، کمپیوٹر، میتھمیٹکس اور دیگر مضامین کے اسباق بھی اس یوٹیوب کے چینل کے اندر موجود ہیں، اور مزید روزانہ جو ہے ان میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو ہر سبجیکٹ کے ویڈیوز جو ہیں اس کے اندر ملتی ہیں اور آئندہ بھی ملیں گی۔ اس سے فائدہ اٹھائیے اور اس کو پروموٹ کرنے میں مدد بھی کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ چینل پہنچ سکے اور ہمارا ملک ترقی کر سکے، اور ہمیں اپنے اسلام کو، اپنے دین کو، اپنے ملک کے آئین کو، اپنے اس وطن کو سمجھنے میں اور اس کو ترقی دینے میں مدد مل سکے۔ آپ کا ایک بار پھر شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔